پتہ کیا حال ہے آج دین کا؟ آج دین ایک تبرک بن گیا ہے. ہم لوگ مولوی پیر ایک تبرک ہیں. لوگ کرامتیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں. لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کوئی جلوہ ایسا نظر آئے کہ جس میں بس میں کہوں کہ بلے بلے. او خدا کے بندو، ایک معجزہ تم ثابت نہیں کر سکتے جس کی روایت جید صحابہ نے کی ہو. بڑے کم معجزات ہیں. صحابہ نے تو معجزہ مانگا ہی نہیں نبی پاک سے. خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا ایمان اس لیے معتبر ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، میں نے جیسے ہی کہا کلمہ پڑھو تو یہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اپنے آپ کو بدلیں، دین کی ڈیوٹی کریں، آپ مضبوط ہو جائیں گے. سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے اور نام کمانے کے لیے کام نہ کرو. نام ہم نے لوگوں کو جن کو کماتے دیکھا ہے وہ نام رہ گیا، کام نہیں بچا. ڈیوٹی کریں، اپنا حصہ ڈالیں، اپنے آپ کو آگے بڑھ کے پیش کریں. ورنہ یہ جو ملمہ سازی ہے نا، عبداللہ بن ابی سلول 5 نمازیں پیچھے پڑھتا تھا پر بے ایمان تھا. اویس کرنی ایک دفعہ بھی نہیں آئے، ظاہراً ملے بھی نہیں، لیکن مشن سے پیار کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا جناب عمر اور حضرت علی سے میرا جبہ لے کے جاؤ اور اسے دے کے آؤ. تو کام کریں تو کام کا پتہ ہوتا ہے. وہ ہمارے پنجابی میں کہا کرتے ہیں کہ چم نہیں پیارا ہوندا جی، کام پیارا ہوندا ہے. تو مسلمان کو اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ تم افضل امت ہو، اس لیے نہیں کہ تم جو ہے وہ تمہارے اندر کو توانائیاں ہیں. فرمایا اس لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ میں نے تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور بھلا کیا کرنا ہے؟ پیسہ کپڑا روٹی مکان نہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلا یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو خیر کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. اپنے آپ کو سمیٹیں اور جتنا حصہ دین کے لیے. علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد، اس نے کہا میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ میں جنت ملے گی، میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ روزی میں برکت ہوگی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی. میں نماز دین کی بقا کے لیے پڑھتا ہوں. میں جد و جہد کرتا ہوں دین کے لیے. میں مسلمان بھی اس لیے ہوں تاکہ میں لوگوں کو پیغام حق دے سکوں.